السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ جی تو کل کی ایپیسوڈ رومانٹک 2 کی اور پھر آگے کے کچھ ایپیسوڈ رومانٹک ہی ہونے والے ہیں۔ آج سین نہیں پورا کیا کیونکہ پھر ایپیسوڈ بہت لانگ ہو جاتا ہے اور ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کل اچھا سا ان کا کمپلیٹ سین دوں گی۔ اچھا جی، پروف ریڈنگ نہیں کی تو اگر الفاظ کی غلطی ہو تو معذرت اس کے لیے، اور لائک کامنٹ ضرور کریں۔ تو میری ضد ہو کیس 29 پارٹ تحریر کل۔ عشاء اب سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہے اور اتنی بھی کیا جلدی تھی جانے کی اس بے رحم کے پاس، لیکن اب تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ میرال خان اس کو کپڑے دے کر جا چکی تھی تیار ہونے کے لیے۔ اب اگر انہوں نے غصہ کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا پہلے خود بات کر لوں؟ عشاء جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، وہ بالوں کو ٹاول میں جکڑے ہوئے تھی۔ ہاتھ میں میرال خان کے دیے ہوئے کپڑے تھے جو پری نے کل اس کے لیے منگوائے تھے، لیکن اب عشاء کا دل گھبرا رہا تھا۔ ہمیشہ عابد خان کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن آج سکندر خان کے ساتھ وہ بھی اس بے رحم کے پاس جانا تھا۔ عشاء کا تو سوچ کر ہی دل گھبرا رہا تھا۔ کل روتے روتے جانے کے لیے راضی تو ہو گئی تھی پری کے سامنے، لیکن اب گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ اب دل کہہ رہا تھا کہ اس کو اپنے آنے کا بتا دے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جانا تو تھا ہی۔ اب میں اکیلی تو نہیں ہوں نا، ماہنور آپی بھی ہے نا میرے ساتھ۔ عشاء نے اپنے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ماہنور خان کا سوچا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی یہ سوچ رہی تھی جب کمرے میں پری داخل ہوئی تھی۔ عشاء کو وہاں نہ دیکھ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ عشاء باتھ روم میں کھڑی تھی، پری کو دیکھ کر ہڑبڑائی تھی۔ عشاء بچے کیا ہوا؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو؟ خان انتظار کر رہے ہیں بچے۔ عشاء نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما میں بس کپڑے پہن رہی ہوں۔ پری نے اس کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، جلدی پہن کر آؤ، میں کمرے میں ہوں۔ وہ پری کو دیکھ کر جلدی سے کپڑے پہننے اور کمرے میں آئی تھی۔ سفید ویلویٹ کی لانگ شرٹ کے ساتھ پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ شرٹ پر سیاہ ہلکا کام تھا۔ پری مسکرائی تھی عشاء کو دیکھ کر۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عشاء نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی اپنے بال رائے کرنے لگی تھی پری کی مدد سے۔ عشاء کی تیاری جس میں وہ سستی کر رہی تھی، وہ جلدی ہو گئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری کے بالوں کی چوٹیاں بنائے ہوئی تھی۔ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ پری نے اس کے ہاتھوں کو خالی دیکھ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں ہے۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جاؤ لے کر آؤ۔ عشاء نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی تھی، لیکن وہ یہ ہی سوچ رہی تھی کہ چوڑیاں تو وہ افسہ بیگم کے لیے پہنتی تھی، تو وہاں پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سا اس کو دیکھ کر تعریف کرے گا؟ عشاء نے خالص بیویوں کی طرح سوچا تھا۔ وہ چوڑیاں لے کر آئی،
پری نے دونوں ہاتھوں میں اس کو پہنائی۔ پری ماما یہاں تو میں چوڑیاں بڑی ماما کے لیے پہنتی تھی، تو وہاں کیوں پہن لی ہے؟ خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو بھی اچھی لگتی ہے۔ پری اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ وہ تمہارا خان ہے، اس کے لیے پہنی ہے تم نے، اور بڑی ماما سے زیادہ اپنے خان کو دکھانے کے لیے یہ سب تیاری کرتی ہے بیویاں۔ اور کیا تم نے کبھی اپنے خان کو بتایا کہ تم نے اس کے لیے یہ کیا تھا؟ کیا تیاری کی ہے؟ پری نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ لیکن پری ماما، خان نے تو کبھی دیکھے بھی نہیں ہے۔ یہ عائشہ کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ ارتضیٰ خان نے اس کی چوڑیوں کو بھی دیکھا ہو۔ آج دیکھ لے گا جب اس کے سامنے جاؤ گی۔ عائشہ نے پری کی باتوں پر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اب بھی گھبرا رہی تھی وہاں اکیلے ارتضیٰ خان کے ساتھ رہنے کا سوچ کر۔ پری ماما، اگر خان مجھے دیکھ کر غصہ کریں گے یا مجھے ڈانٹیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ پھر سکندر بابا سے کہہ دیں گی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، وہ واپس لے آئیں گے۔ پری سمجھ گئی تھی کہ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی اس کے سخت بیٹے سے گھبرا بھی رہی ہے۔ وہ تمہیں دیکھ کر غصہ بالکل نہیں کرے گا، لیکن پتہ ہے، جیسے میں تمہیں بتاؤں گی ویسے ہی رہنا۔ عائشہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ بالکل تیار ہوئی تو ملازمہ اس کا بیگ لے کر چلی گئی تھی۔ سکندر خان بھی بالکل تیار تھا، وہ بس عائشہ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ان کو سردار حویلی سے ہوتے ہوئے جانا تھا، وہاں سے ماہنور خان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ پری نے عائشہ کو دیکھ کر کہا، چلو عائشہ، میں تمہارا ہینڈ بیگ لے کر جا رہی ہوں، تم جلدی آ جاؤ۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک نظر مرر میں اپنے آپ کو دیکھا، وہ بالکل تیار تھی۔ گلے میں پری نے گولڈ کا پینڈنٹ پہنایا تھا اور ساتھ عائشہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں جا کر ارتضیٰ خان سے کہے کہ وہ اس کے لیے گفٹ بھی لے، جس پر عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کانوں میں بھی چھوٹی چھوٹی گولڈ کی ایئر رنگز تھی۔ عائشہ نے اپنی سیاہ گرم چادر اٹھائی جو پری بیڈ پر رکھ کر گئی تھی۔ سیاہ چادر پر سفید دھاگے کا کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے اوپر اوور کوٹ اپنے بازو پر ڈالے، سردی بہت تھی یہاں بھی اور وہاں بھی، اس لیے عائشہ نے گہری سانس لی اور نیچے آئی جہاں افسر بیگم، حاکم خان، پری، میرال خان جو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا سخت۔ سکندر خان نے عائشہ کا سامان پہلے ہی رکھا تھا۔ افسر بیگم بہت خوش تھی عائشہ کے جانے پر، پری بھی ان کو دیکھ کر پرسکون تھی۔ عائشہ سب سے ملنے لگی۔ جاؤ اور خوب انجوائے کرو، افسر بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر پری اور میرال خان سے ملنے لگی۔ آپ کو بھی میرے ساتھ جانا چاہیے تھا نا، عائشہ نے میرال خان سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ میرال خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے سیمسٹر کے پیپرز ہونے والے ہیں، جیسے ہی ہوں گے میں بھی آ جاؤں گی، تم روز مجھ سے بات کرنا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ سکندر خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، اب وہ حویلی کی طرف روانہ تھے۔ ماہنور خان بھی سرخ لانگ شرٹ ٹراؤزر میں تیار ہوئی تھی۔ مہرون چادر اس نے بھی لیا ہوا تھا، ہاتھ میں اس نے بھی گولڈ کی چوڑیاں پہنی تھی، سبز آنکھوں میں بھر بھر کاجل لگایا تھا۔ وہ بھی سب سے ملنے کے بعد سکندر خان کے ساتھ نکلی تھی ایئرپورٹ کے لیے۔ آج سلطان مرسر اور زرتاشا خان کا نکاح رکھا گیا تھا۔ انور خان نے درخشاں سے کہا تھا، جیسے زرتاشا نے سنتے ہی انکار کیا تھا۔ درخشاں الگ بیٹھی تھی، انور خان بھی وہیں تھا۔ نہیں بابا، سوری، میں پھر کبھی کوئی پارٹی نہیں کروں گی، لیکن مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا
ہے، آپ کچھ کریں نا۔ زرتاشا نے بے تحاشا روتے ہوئے انور خان کو دیکھا تھا۔ انور خان نے گہری سانس لی اور زرتاشا کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر ایسا نہیں کروں گا تو میری جان، تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا ہوگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس انسان کو، لیکن ابھی کے لیے تمہیں ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ میں بہت جلد تمہیں اس سے واپس لے آؤں گا، انور خان نے کہا۔ درخشا بھی انور خان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمغان خان غصے سے گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ نعمان خان ہاسپٹل میں تھا، ان کی سرجری ہوئی تھی۔ اب سب بہت اداس تھے کہ مرسر جو ایک خطرناک انسان تھا، اس کو عابد خان اچھے سے قابو کر سکتا تھا، لیکن اس نے بہت بری طرح سب کو ہی پھنسایا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور کل وہ نکاح کے لیے تیار ہوا تھا۔ یہ بھی بہت تھا انور خان کے لیے، ورنہ وہ بنا نکاح کے زرتاشا کو کسی صورت بھی اس کو نہیں دے سکتا تھا۔ انور خان اور عابد خان کو صرف کچھ وقت چاہیے تھا جو کہ ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ زرتاشا کا نکاح کرنے کا سوچ چکے تھے، کیونکہ ان کو وقت چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہی مرسر کے ساتھ لڑ سکتے تھے وہ لوگ، اور یہ بھی جانتے تھے کہ زرتاشا کو وہ یہاں ہی رکھے گا۔ بچے، میں تمہیں اس جیسے انسان کے پاس کبھی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ بس کچھ وقت کے لیے تم اس کے پاس رہو تاکہ یہ سب سالو ہو جائے، پھر میں خود تمہیں اس سے چھڑوا لوں گا۔ انور خان کافی دیر زرتاشا اور درخشا کو سمجھا رہا تھا، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا ان کے پاس۔ زرتاشا بمشکل ہی مان گئی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ سلطان مرسر، تم شادی کر رہے ہو، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ایک ماڈرن اور بے باک سی لڑکی بالکل مرسر کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا اور وہ بے باک لباس میں اس کے ساتھ کھڑی اس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، وہ اپنی بھاری سخت آواز میں غراتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا تم اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے ہو؟ وہ لڑکی اس کے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ مرسر نے اپنی سخت نظریں اس کے سراپے پر جمائے کہا، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ مرسر کو بالکل نہیں پسند تھا کہ کوئی بھی اس سے کچھ بھی اس کے بارے میں پوچھے۔ وہ لڑکی کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی اور پھر بولی، رات کو آؤ گے یا اپنی اس بیوی کے پاس جاؤ گے؟ اس کی بات پر مرسر نے اپنا فون اور اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا۔ کیوں، تمہیں کہیں جانا ہے؟ مرسر کے سخت لہجے میں پوچھنے پر وہ گڑبڑائی تھی۔ نہیں، تمہارا انتظار کروں گی میں۔ وہ کچھ قدم اس کے قریب ہوئی اور اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم آ جاؤ، میں انتظار کروں گی۔ مرسر ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد اس بات میں سر ہلا گیا اور اس کو خود سے دور کیا، قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ باہر آیا جہاں اس کے گارڈز اور گاڑی پہلے سے اس کے لیے تیار تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا مینیجر بھی جلدی سے بیٹھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سر، سب تیار ہے؟ مجھے انور خان کی طرف سے کال آئی تھی کہ سب ریڈی ہے۔ مرسر نے باہر برستی برف کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا، ایک معصوم چہرہ تھا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جسے وہ جھٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنے فون میں دیکھنے لگا۔ زرتاشا خان کا نکاح ایک اسلامک سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ نہ ہی مرسر انور خان کے گھر آنا چاہتا تھا اور نہ ہی انور خان ایسا چاہتا تھا۔ دونوں طرف ہی نفرت تھی، لیکن نکاح کی بھی مجبوری تھی۔
کل سے پہلے یہ نکاح کرنا ضروری تھا سب کے لیے۔ اسلامک سینٹر میں سب نے موجود ہونا تھا۔ زرتاشا کو تیاری کے نام پر بس درخشاں نے ویلویٹ کی مہرون فراک پہننے کو دی تھی، جس کو وہ بس روتے ہوئے پہن چکی تھی۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو یا حالات ایسے نہ ہوتے تو زرتاشا خان اس میں بھی ضد ہی کرنی تھی۔ زرتاشا خان نے کبھی یہ لباس نہیں پہنا تھا، لیکن آج وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی، اور آج کے بعد اس کی زندگی بھی بدلنے والی تھی۔ چہرہ اتنے دن سے روتے رہنے اور پریشانی کی وجہ سے گلابی سے زرد ہو گیا تھا۔ ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زرتاشا نے روتے ہوئے فراک کے ساتھ مہرون چادر اوڑھی تھی، کیونکہ باہر برف برس رہی تھی۔ درخشاں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، تمہارے بابا نے کہا ہے نا کہ وہ تمہیں زیادہ دیر وہاں نہیں رہنے دیں گے، اس لیے پریشان مت ہو۔ درخشاں نے نہ جانے خود کو یا زرتاشا کو کہا تھا۔ تبھی انور خان کو بھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلیں، درخشاں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نکاح کی وجہ سے ارمغان خان اور عابد خان ہی تھے جو اس نکاح میں شامل تھے، باقی سب کو آنے سے منع کیا گیا تھا کہ عابد خان اور انور خان دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی کے غصے سے بھی۔ وہ تو ارمغان خان کو بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن ارمغان خان اپنی لاڈلی بہن کو تو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اور کوئی تو نہیں لیکن ارمغان خان ہی آیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ نکاح کے لیے پہنچ گئے تھے۔ مرسل ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ زرتاشا درخشاں کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی، جیسے کوئی اندرونی طوفان باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، ہاتھ سردی سے نہیں خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسلامک سینٹر کی لمبی راہداری میں ہلکی ہلکی براؤن لائٹس جل رہی تھی۔ باہر سے آتی ہوا کے ساتھ برف کے ذرات شیشوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اندر بیٹھے لوگ خاموش تھے، جیسے وقت کا سانس بھی رک گیا ہو۔ سب مرسل کے انتظار میں تھے، وہی شخص جس کے ایک فیصلے پر زرتاشا کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ درخشاں آنسو بہاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی کمر اور سر کو سہلا رہی تھی، مگر زرتاشا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ ابھی 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر کا ماحول بدلا تھا۔ اسلامک سینٹر کے بڑے شیشوں کے باہر سفید برف تیز ہوا کے ساتھ گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس پورے دروازے پر پھیل گئیں۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا، ایک سیاہ رنگ کی گاڑی برستی برف کے درمیان رکتی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر تک محسوس ہوا تھا۔ گاڑی کے دونوں اطراف سیاہ کوٹ پہنے 2 گارڈز تیزی سے نکلتے ہیں اور پھر وہ باہر آتا ہے۔ مرسل لمبا ٹھوس وجود، برفانی ٹھنڈ جیسی سخت سنجیدہ شخصیت، آنکھوں میں بے رحمی کی وہ خاموش طاقت جس نے زرتاشا کی ہی نہیں بلکہ سب کی پوری زندگی اپنی مٹھی میں لے رکھی تھی۔ اس کے کالے اون کے کوٹ پر برف کے ذرات ایسے چمک رہے تھے جیسے اس کا وجود بھی موسم کو مات دے رہا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کا وزن بدلتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل ناپ تول کر چلتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ گارڈز دونوں جانب سایہ کی طرح ساتھ تھے۔ اندر بیٹھے لوگ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ زرتاشا نے بے اختیار درخشاں کی کلائی سختی سے پکڑی تھی
اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھے مگر سب جانتے تھے کہ آنے والا کون ہے۔ زرتاشا نے 20 سسکیوں کے درمیان اس کی آنکھیں دروازے کی طرف گئی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا، سرد ہوا اندر پھیلی۔ برسر بنا کچھ بھی دیکھے انور خان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ درخشاں اور زرتاشا کچھ بہت فاصلے پر بیٹھی تھی، اس لیے وہ نظروں میں نہیں آئی تھی۔ ارمغان خان نے مٹھیاں بھینچ لی تھی اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ چھوڑوں گا؟ تم میری بے گناہ بہن کو اپنے اس گندے کھیل میں نقصان پہنچاؤ گے؟ ارمغان خان نے کہا۔ مرسر نے سخت نظر اس کے چہرے پر جمائی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اگر اس کو میں اپنے نام کروں گا تو کیا پھر تم اس کو مجھ سے لے سکو گے؟ اور بے گناہ کی بات تم مت کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے، اور پھر تم جانتے ہو نا کہ کیا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عابد خان نے ارمغان خان کا بازو پکڑا۔ انور خان نے کہا چلو اندر۔ وہ بنا کچھ بھی کہے اندر کی طرف گیا تھا۔ ایک طرف وہ سب بیٹھ گئے تھے تو دوسری طرف درخشاں زرتاشا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 2 ملازمیں بھی ساتھ تھیں۔ بالکل خاموشی تھی، لیکن زرتاشا کی سسکیاں تھیں جو سب کو سنائی دے رہی تھیں، مرسر کو بھی۔ وہ اس لکڑی کے جالے دار پردے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ پھر نکاح کیا گیا تھا۔ زرتاشا کی سسکیاں اب رونے میں بدل گئی تھیں، یہ سوچ کر کہ وہ اب درخشاں کے بنا ہی جائے گی، لیکن وہاں سب مجبور تھے۔ مرسر باہر نکلنے سے پہلے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو زرتاشا کو لینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اگر میری بہن کو تکلیف دی تو یاد رکھنا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں، ارمغان نے مرسر کے قریب ہوتے غراتے ہوئے کہا تھا۔ مرسر نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ارے تم پریشان مت ہونا، نازک لڑکیوں کو میں نقصان کہاں دیتا ہوں، اور یہ تو میری بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے، اور ہے بھی بہت خوبصورت۔ بس زیادہ کچھ نہیں کروں گا، رات بھر اپنی غربت میں رکھوں گا۔ ارمغان خان کا خون کھول رہا تھا اس کی بات پر۔ تم تکلیف کی بات کرتے ہو، میں اس کی سانسیں اپنے اندر اتاروں گا۔ اگر ذہن کر گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مرسر نے آنکھ ونک کرتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ زرتاشا بے تحاشا رونے لگی تھی۔ انور خان بھی نم آنکھوں سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ پھر وہ ملازمیں زرتاشا کو اپنے ساتھ سکندر خان، عائشہ اور ماہنور خان شام تک وہاں تھے۔ سائم خان ماہنور خان کے آنے کے بارے میں جانتا تھا، لیکن ارتضیٰ خان نہیں جانتا تھا، بلکہ ماہنور خان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ عائشہ بھی آئی ہے۔ اور ماہنور خان جانتی تھی کہ کیوں اس کے آنے کا کسی کو نہیں بتایا گیا تھا۔ سکندر خان نے عائشہ کو ارتضیٰ خان کے فلیٹ میں چھوڑا تھا، جہاں وہ اور بسمہ رہتے تھے، لیکن اب ارتضیٰ خان اکیلا ہی تھا۔ سکندر خان اور تیمور خان ہاؤس میں تھے، جو کہ سکندر خان کا تھا، لیکن بسمہ کہاں کسی کی موجودگی میں رہتی تھی۔ یہاں بھی وہ تو حویلی میں بھی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، یہاں وہ کیوں رہتی؟ اس لیے ارتضیٰ خان نے ایک فلیٹ لیا تھا اس کے لیے۔ عائشہ اندر آئی۔ سکندر خان نے اس کا بیگ ارتضیٰ خان کے کمرے میں رکھا۔ عائشہ بچے، تم یہاں آرام سے رہو، ارتضیٰ کچھ دیر میں آ جائے گا، مجھے بھی جانا ہے، ابھی میٹنگ ہے میری۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر جس قدر سردی تھی اندر نہیں تھی، وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔
عشا کو لگا تھا ماہنور خان اس کے ساتھ یا وہ ماہنور خان کے ساتھ رہے گی، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ماہنور خان کو صائم خان کا ڈرائیور لینے آیا تھا۔ عشا جو کچھ پرسکون تھی ماہنور خان کی موجودگی میں، اس کو جاتا دیکھ کر اپنا سارا سکون بھی جاتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا تھا۔ سکندر خان کے جانے کے بعد عشا نے پورے گھر پر نظر دوڑائی تھی۔ اس کا نہ آنا بھی کچھ محسوس ہوا تھا اس کو۔ عشا کمرے میں آئی۔ اس وقت شام کے 4 کا وقت تھا۔ عشا نے گہری سانس لی، کوئی بھی نہیں تھا یہاں۔ وہ لاؤنج میں واپس آئی اور اپنے فون میں لگ گئی تھی۔ میرال خان کو اپنے آنے کا اور مریم کو بھی بتایا کہ وہ آ گئی ہے یہاں۔ وہ کچھ اور فون میں مصروف تھی، لیکن اتنی لمبی فلائٹ کی وجہ سے جسم میں تھکن بھی ہو رہی تھی، اس لیے فون میں مصروف ہی وہی صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ ماہنور خان کو لینے ڈرائیور آیا تھا، کیونکہ آج ان سب کی میٹنگ بھی تھی اور کانفرنس بھی تھا۔ آج سب کی پیشی بھی تھی۔ مرثر نے زرتاشا کو لے جانے کے بعد ان کو بے گناہی کے سارے ثبوت فراہم کیے تھے، جس پر اب ان کا جتنا بھی نقصان ہوا تھا سب اب ان کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ اور مرثر ان کو ایک اور ویڈیو دی تھی جس میں بیسمنٹ سے ہی آگ لگی تھی۔ وہاں زرتاشا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب نے سکون کا سانس لیا تھا کہ زرتاشا کیا اس پردے کی بھی کوئی جھلک بھی نہیں تھی اب وہاں۔ وہ سب ہی اپنے اس ثبوت میں روبی کے باپ کی مدد سے آزاد ہوئے تھے، جس میں نہ ہی عابد خان، بہرام خان اور نہ ہی صائم خان، تیمور خان اور ارتضیٰ خان میں سے کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ اب صائم خان کو پھر سے ہوٹل کو تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ سکندر خان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ 2 گھنٹے اس میں لگے تھے اور پھر سب وہاں سے فارغ ہوئے تو صائم خان نے روزہ کو ماہنور خان کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس کا خیال اپنے آنے تک رکھے، لیکن پھر خود ہی جانے کا سوچا اور یہاں سے جلدی فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اتنا جلدی کہاں یہاں سے جانا ممکن تھا۔ پھر سب پریس کانفرنس میں موجود تھے، لوگوں کے سوال تھے اور ان کے جواب تھے، جو سبھی باری باری دے رہے تھے، جس میں سب سے روبی کے باپ سے زیادہ سوالات ہو رہے تھے اور وہ بہرام خان اور عابد خان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آپ نے خان کی مدد کیوں کی ہے اور آپ شروع سے مسٹر خان اور بہرام خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ ایک صحافی نے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ اس لیے کہ بہرام خان سے اچھے تعلقات بننے والے ہیں میرے۔ اس کی بات پر سب نے بہرام خان کو دیکھا تھا۔ کیا یہ تعلقات کاروباری لحاظ سے ہے؟ پھر سے ایک سوال آیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بہرام خان کے سخت چہرے کو دیکھ کر بولے ہاں، کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ بہرام خان مجھے اپنی بیٹی روبی کے لیے پسند ہے اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر عابد خان تو نہیں، لیکن باقی سب نے ہی حیرت سے بہرام خان کو دیکھا تھا۔ صرف شہرام خان اور عابد خان ہی تھے جو حیران نہیں ہوئے تھے، باقی سب نے بڑی حیرت سے ان پر نظریں جمائی تھی اور پھر کچھ شور سا بھی تھا۔ بہرام خان سے بھی یہی سوال کیے گئے تھے، جس پر اس نے کہا تھا روبی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ جی ایسا ہی ہے۔ بہرام خان نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ابھی اور بھی سوالات تھے، لیکن روبی کے کہنے پر ہی جلدی ہی سب ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ سب وہاں سے جانے کے لیے باہر آئے۔ ارتضیٰ خان نے بہرام خان کو دیکھ کر کہا، کیا سچ میں تمہیں روبی ہارٹ پسند تھی اور تم نے ہمیں نہیں بتایا؟ سامنے اب بھی صائم خان اور عابد خان، سکندر خان، کچھ صحافی کھڑے تھے، ان سے بات کر رہے تھے۔ جب بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا، ارتضیٰ خان نے اپنا
اسباب میں سر ہلایا تھا۔ سکندر خان ارتضی خان کے قریب آیا تھا۔ کچھ دیر بعد تم بس جاؤ یہاں سے، میں ہوں۔ ارتضی خان نے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، جی بابا جاتا ہوں لیکن میٹنگ ہے اس کے بعد۔ سکندر خان کو عشاء کا خیال آ رہا تھا بار بار، اس لیے وہ ارتضی خان کو جلدی جانے کا کہہ رہے تھے۔ سکندر خان کو بھی یاد آیا تھا کہ ان کی میٹنگ تھی، اس لیے وہ پھر سے خاموش ہو گئے تھے۔ ماہنور خان کی سائم خان سے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے ملازمہ سے کہا تھا کہ اس کو کھانا کھلا دے اور آرام کرنے کا کہا تھا، جو ملازمہ نے ماہنور خان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ماہنور خان نے کچھ بھی کھانے سے انکار کیا تھا اور کمرے میں گئی تھی۔ اس کو تو صرف سائم خان کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ آئے، لیکن وہ اتنا مصروف تھا کہ جتنی بھی کوشش کر رہا تھا واپس آنے کی، وہ نہیں آ سکا تھا۔ رات کے دوسرے پہر ہی سب فارغ ہوئے تھے اور اپنے اپنے گھر کے لیے نکلے تھے۔ میرال خان کے ساتھ سبھی اس انتظار میں تھے کہ کیا ہونے والا تھا آج۔ میرال خان افسہ بیگم کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کو بخار ہو گیا تھا، سردی ہی بہت تھی اور میرال خان بہت لاپرواہی کرتی تھی اور پھر بیمار ہو جاتی تھی۔ کسی کو بھی زرتاشا کے بارے میں نہیں پتہ تھا پاکستان میں، لیکن وہاں زرتاشا کے نکاح کے بعد ہی یہ سب حل ہوا تھا۔ چلو خدا کا شکر ہے یہ مسئلہ تو حل ہوا، نقصان ہے وہ بھر جائے گا، افسہ بیگم نے کہا تھا۔ میرال خان اپنے فون میں مصروف ہو گئی تھی اور کومل سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ آج یونیورسٹی نہیں گئی تھی، بخار کی وجہ سے اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ اٹھی۔ اچھا مما، میں سونے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ رات کے اس پہر سب جاگ رہے تھے، اب کچھ سب پرسکون ہوئے تھے، اس لیے میرال خان بھی وہاں سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں اپنی میڈیسن کھا لینا۔ میرال خان نے اسباب میں سر ہلایا تھا اور اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بہرام خان سے ناراض تھی کہ اس نے کل میرال خان کو پاگل اور بیوقوف کہا تھا اور اس سے شادی نہ کرنے کا بھی کہا تھا اس نے، اور شادی بھی نہیں کرنی یہ بھی کہا تھا، اس لیے وہ بہت ناراض تھی اس سے۔ اب پھر بات بھی نہیں کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ اگر اس کو وہ بیوقوف لگتی ہے تو وہ خود بھی خڑوس تھا، اس لیے وہ آج تو بالکل بات کرنے والی نہیں تھی اس سے۔ اس لیے فون ایک سائڈ پر رکھ کر آرام سے سو گئی تھی اور کچھ میڈیسن کھانے کی وجہ سے ہی سو گئی تھی۔ بہرام خان بھی اپنے کمرے میں آیا تھا اور بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گیا تھا۔ وہ روبی کے ساتھ شادی کرنے والا تھا، یہ سب کہہ رہے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر اپنا فون اپنی جیب سے نکالا۔ اس کا دل کیا وہ میرال خان سے بات کر لے، اس کو دیکھ لے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کل کی اس کی باتوں سے ناراض تھی، اس لیے ہی آج اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ بہرام خان نے ہی اس کو میسج کیا تھا، لیکن میرال خان فون سائلنٹ پر کر کے سو گئی تھی۔ اس کو کہاں بات کرنی تھی بہرام خان سے، لیکن آج بہرام خان کا دل بے چین سا ہوا تھا اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔
اس لیے بہرام خان نے اس کے نمبر پر کال کرنا شروع کیا، لیکن وہ اس کے کال کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بہرام خان نے پھر 1-2 دفعہ کال کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا میرال خان کی طرف سے۔ بہرام خان نے فون سائڈ پر پھینکا اور کھڑا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف گیا تھا۔ میرال خان کا فون نہ اٹھانا، وہ غصہ بھی آیا تھا اس پر۔ وہ کپڑے چینج کرنے لگا۔ عائشہ جو صوفے پر ہی سو گئی تھی، 3 گھنٹے بعد ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھی کہ کہیں وہ بے رحم ہی نہ آیا ہو، لیکن کچھ ہی دیر میں ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ ارتضیٰ خان نہیں آیا تھا واپس ابھی تک۔ عائشہ کو بھوک کا احساس ہوا تھا، اس لیے وہ کھڑی ہوئی۔ گھر میں سردی نہیں تھی۔ وہ اپنی چادر وہی صوفے پر رکھ کر سامنے ہی کچن کی طرف گئی تھی تاکہ کچھ کھانے کے لیے دیکھ سکے وہ اپنے لیے۔ عائشہ کچن میں آئی، فریج کھول کر دیکھا، وہاں کھانے کے لیے فروٹس دیکھے۔ پھر اس کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے اس نے اپنے لیے سینڈوچ بنانے کا سوچا تھا، لیکن وہ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت بھی پین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے تھوڑی سی جگہ جل گئی تھی۔ وہ سسکی تھی اور جلدی سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی تھی۔ اس فلیٹ میں ایک ہی کمرہ تھا، لاؤنج اور ڈائننگ ایریا کے سامنے ہی کچن تھا۔ کچھ دیر عائشہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی، جس کی تھوڑی سی جگہ سرخ ہو گئی تھی اور اب جلن ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اپنے بھوک کو دیکھ کر پھر سے بنانے کی کوشش کو ترک کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیا اور ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اب ارتضیٰ خان کو سوچ رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ وہ گھر پر ہے اور اس کو بھوک بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا تھا اس نے۔ وہ اب سیب ہی کھانے لگی تھی۔ ارتضیٰ خان کو اب بھی سکندر خان نے زبردستی گھر کے لیے نکالا تھا، ورنہ وہ تیمور خان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارتضیٰ خان پورا راستہ ہی سوچ رہا تھا کہ سکندر خان کو آج اسے گھر بھیجنے کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچا تھا۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ گھر کی ساری لائٹس آن تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا کہ وہ تو کل سے صائم خان کے ساتھ تھا، بلکہ سبھی اس کے ساتھ تھے۔ کیا وہ لائٹس بھی بند کرنا بھول گیا تھا؟ ارتضیٰ خان نے اپنا کوٹ اتارا اور لاؤنج ایریا میں آیا تھا، لیکن عائشہ کی پشت دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ یہاں کون تھا، وہ یہ سوچ کر ہی حیران ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ سفید کپڑوں میں اس کی کون تھی جو اتنے بے فکری سے کھڑی تھی؟ شاید کچھ کھا رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کو لگا کہ ماہنور خان تو نہیں، کہیں وہ یہاں تو نہیں تھی۔ ارتضیٰ خان سوچ کر رہ گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس کی چٹیاں اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ ارتضیٰ خان چلتا ہوا اس کی طرف گیا تھا کہ تبھی عائشہ نے رخ موڑا تھا اور ارتضیٰ خان کے قدم رکے تھے۔ حیرت ہی حیرت ہوئی تھی اسے اپنے سامنے اس کو دیکھ کر، اور عائشہ بھی اس کو دیکھ کر اچھلی تھی، جو اچانک ہی کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سچ میں سامنے ہی کھڑی تھی،
نہیں، شاید وہ اس کو سوچ رہا تھا، اس لیے ارتضی خان نے سوچا، لیکن عشا کی ہمیشہ کی طرح کپ کپاتی پلکیں، کنفیوز چہرہ، چٹیا سے کچھ بال چہرے پر بکھرے تھے جسے وہ بار بار اپنے ہاتھ کان کے پیچھے کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کی آواز اس کو یہ سمجھا گئی تھی کہ وہ سچ میں ہی یہاں اس کے فلیٹ میں موجود تھی۔ تم؟ عشا اس کی آواز پر پیچھے ٹیبل کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتضی خان نے گہری سانس لی تھی۔ عشا نے تھوک نکلا تھا اور اس کی بات پر، تو کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں آنے والی ہوں؟ عشا نے سوچا اور جلدی سے وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ ارتضی خان نے اس کو بازو سے پکڑ کر ٹیبل کے ساتھ لگایا تھا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے تھے۔ اس پر تھوڑا سا جھکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہاں، یہاں سے۔ یہاں میرے گھر میں تم کیسے آئی ہو؟ ارتضی خان گہری نظر اس کے بے حد خوبصورت سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں آئی ہوں آپ کے گھر؟ عشا نے گھبراتے ہوئے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ارتضی خان اس کے چہرے کو اتنے وقت بعد دیکھ کر کچھ پل دیکھنے کے لیے خاموش ہوا تھا۔ عشا اس کے خاموش ہونے پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے خواب نہیں آتے ہیں، اور تمہارے تو بالکل نہیں آتے ہیں، ارتضی خان نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ عشا گھبرائی تھی اور پھر سے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا تھا کہ تبھی ارتضی خان نے اس کی کلائی پکڑی تھی، ایک ہاتھ میں جو چوڑیوں کی وجہ سے بار بار اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، نہیں بالکل بے چین بھی کر رہی تھی۔ عشا اس کی نظروں سے بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا آپ کو میری مما نے نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے یہاں بھیج رہی ہیں؟ عشا نے پلکیں اٹھا کر بڑی معصومیت سے اس سے پوچھا تھا۔ ارتضی خان نے اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ عشا کا دل اب زور سے دھڑکا تھا، مطلب اب یہ غصہ کرے گا کہ میں بنا بتائے یہاں آئی ہوں۔ عشا نے سوچا تھا، تو تمہیں یہاں مما نے بھیجا ہے، بابا کے ساتھ ہے نا؟ ارتضی خان نے اس کے چہرے کے کچھ اور بھی قریب ہو چکا تھا۔ عشا نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک ہاتھ جانے کے لیے پھر پوچھا تھا۔ اس کو عشا کو دیکھ کر برا تو بالکل نہیں لگا تھا۔ اس نے یہ سکندر خان کے اس کے گھر جانے کا کہہ رہا تھا، اب اس کو سمجھ آئی تھی۔ عشا نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ تو مما نے زبردستی تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ ارتضی خان نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، میں خود آئی ہوں۔ عشا نے خود پر جھکے ارتضی خان کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر؟ تو مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں، عشا نے ارتضی خان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ارتضی خان نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتے ہوئے
اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ عشا گھبرائی تھی۔ کیا میں نے ایسا کہا؟